اچھا، سلیشیا ایپس کا کرونک کہلاتی ہے. اب میں آپ کو کرونک کے متعلق بھی بتا دوں کہ ہاد اور کرونک کیا کیا ہیں، ان کے جوڑ ہیں. ہاد کہتے ہیں ایسی چیز جیسا کہ میں نے بتائی تھی فوری اثر ایکونائٹ ہے. اسی بیماری کو اگر وہ لمبی چلنے والی ہو اور گہرا جسم میں داخل ہو چکی ہو، جو دوا دور کرتی ہے اس کو مزمن یا کرونک کہتے ہیں. اور اکثر آپ کو ہومیوپیتھک کتابوں کے آخر پر یہ جوڑوں کے فہرستیں ملیں گی جن میں یہ جوڑ لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں دوائی کا فلاں مرض کا ہاد یہ ہے اور کرونک یہ ہے، یا دواؤں کے ساتھ لکھا ہوگا کہ ایکونائٹ اس کا کرونک یہ ہے، بیلاڈونا کا کرونک سلفر، ایکونائٹ کا کرونک سلفر، اور برائونیا کا کرونک نیٹرمیور، اور نیٹرمیور کا کرونک سلیشیا. اب سوال یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ کرونک کہہ کے علاج نہیں کر سکتے. میں شروع میں کر کے دیکھا بالکل بیوقوفوں والی حرکتیں ہوتی تھیں، یوں ہی کرونک کیوں ہو آخر. لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو وجہ مل جائے گی، اور اس وجہ کے بعد پھر آپ کے لیے تشخیص آسان ہو جاتی ہے اور یقینی ہو جاتی ہے. اب سلیشیا کو جب کہتے ہیں ایپس کا کرونک، تو وجہ میں نے بتائی ہے، جھلیوں میں سوزش ہے، مگر سوزش اپنی ذات میں نہیں ہے، مقامی جراثیم کے نتیجے میں نہیں ہے جن پر یہ اثر کرے، بلکہ کوئی اور ہے بیماری جس کا ذریعہ یعنی سوزش جس کے ذریعے پیدا ہوئی، اور سوزش کی علامتیں ملتی ہیں اس سے، ایپس سے، وہ ان کو کچھ دور کرتی ہے. مگر جس کو کرونک کہتے ہیں اس میں وہ علامتیں ہیں ہی نہیں. سلیشیا میں وہ چیخ کی علامت نہیں ہے. اس لیے کرونک کا جوڑ جو ہاتھ کے ساتھ ہے، یا مزمن کا ہاتھ، اردو میں ہاتھ کہتے ہیں عارضی، اور مزمن کہتے ہیں لمبی دیر پا بیماری کو. انگریزی میں اس کو ہاتھ کو کہتے ہیں ایکیوٹ، اور اس کو کرونک جو لمبی بیماری ہو. یہ اصطلاحیں یاد رہنی چاہیے کہ جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا چیز ہے. ان کے جوڑ معلوم کریں، اور اگر آنکھیں کھول کر علاج کرتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اور جوڑ معلوم کیے بغیر خام خواہ آنکھیں بند کر کے فلاں کو فلاں چیز دے دی، غلط طریقہ ہے.